یہ تحریر آپ کو ایک نیا ویژن دے سکتی ہے۔ میرے سامنے ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ ساری زندگی اولاد کو بتایا گیا کہ بیٹا پڑھو گے تو اچھی زندگی گزارو گے، اچھی نوکری ملے گی، اچھا مستقبل ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، عیاشی ہوگی، مٹی تے سوا۔ بچے نے بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کر لیا اور بعض اوقات تو پی ایچ ڈی کر کے بھی جو نوکری حاصل کی اس میں اتنی تنخواہ نہیں بنی کہ صرف گھر کے بل ہی ادا ہو جائیں۔ لمبی چوڑی گپوں کے بجائے سیدھی بات یہ کہ پڑھائی کے اس وقت دو لیول ہیں۔ ایک وہ جو غریب کا بچہ حاصل کرتا ہے، دوسرا وہ جو امیر ترین ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کوئی آسمانی کرم ہو تو غریبوں کی پڑھائی انہیں وہ سب کچھ دلا سکتی ہے جس کے خواب ان کے ماں باپ دیکھتے اور دکھاتے ہیں، ورنہ کھ نہیں ملتا سوائے ڈپریشن کے۔ آپ کسی بھی سرکاری یونیورسٹی سے ایم اے کر کے کیا لگ سکتے ہیں؟ جو بھی لگے اور جہاں بھی لگے کتنی تنخواہ ہوگی، کیا اس میں گھر چلا سکیں گے؟ ہاں، ویسے ہی روتے دھوتے جیسے 95% پاکستانی چلاتے ہیں۔ امیر کا بچہ ادھر فل انگریزی تعلیم تو لے گا ہی اور اس پر آخری مہر لگوانے امریکہ یا برطانیہ میں کسی ورلڈ کلاس یونیورسٹی کا منہ کرے گا۔ زیادہ تر تو وہیں نوکری کر لیں گے جو ادھر لینڈ کریں گے۔ ان کے ماں باپ، چاچا، ماما انہیں پہلے سے ہی سیٹ کرانے کا بندوبست کر چکے ہوں گے۔ وہ سیدھا جا کے ہیڈ آف فائنانس، ایچ آر، ہیڈ آف کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی سیٹ سنبھال لیں گے جہاں بیٹھ کر اپنے سے جونیئر 50 سال کے بابوں کی پریزنٹیشن سنیں اور جو اچھی لگے اسے اپنا فیصلہ بنا کے آگے بڑھا دیں۔ ایسا صرف آپ کے یہاں نہیں ہو رہا، دنیا کا یہی دستور ہے۔ پڑھائی اگر اعلیٰ ترین لیول کی ہو جائے تو ساتھ سفارش بھی تگڑی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی حسین اتفاق ہی آپ کو خوابوں کی نوکری دلوا سکتا ہے، یا پھر 20-25 سال ڈگڑا کھانے کے بعد جب خواہش نہیں رہتی تو چیزیں خریدنے کے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ 20 سال کہاں سے آئیں گے جو عمر کے بہترین سال تھے اور جو دیسی ڈگریاں لینے والے نے کھاریاں کاٹ کے گزار دیے۔ اب آپ نے مثالیں دینی ہیں سی ایس ایس کرنے والوں کی، کسی ماہر معیشت دان کی، کسی نوٹ چھاپ استاد کی، ایک آدھے کماؤ مصنف کی، 15-20 کامیاب ٹی وی اینکروں کی، 200-300 ٹاپ بینکروں کی۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ 25 کروڑ میں سے 10,000، 20,000، اور پھر ان میں سے کتنے ہوں گے جو اردو میڈیم اور سرکاری اداروں میں ساری زندگی پڑھا اور پھر کسی اچھی کمائی والے سیٹ تک پہنچ گئے؟ ایسے نہیں ہوتا یار۔ نوکریاں دینے والے تھال میں لے کر نوکریاں نہیں بانٹتے، اور اسی طرح نوکریاں چاہنے والے عام بچے اتنے قابل نہیں ہوتے کہ وہ سیدھے کسی اچھی جگہ جا کر معزز قسم کی تگڑی تنخواہ والی نوکری حاصل کر سکے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ بچے کے دماغ میں ڈالیں کہ بیٹا پڑھائی کے ساتھ اپنا کوئی بھی کام شروع کرو، کچھ بھی کرو۔ کسی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر جا کر بیٹھو، موٹر سائیکل والے کی ورک شاپ میں پارٹ ٹائم مفت نوکری کرو، پیسے مت لو، بس کام سیکھو۔ کچھ نہیں ہے تو کریانے کی دکان چلانے کا تجربہ لو، کسی ریڑھی والے کے ساتھ ڈیوٹی دو کہ تمہیں پھل فروٹ یا سبزیاں بیچنے کی ڈائنامکس سمجھ آ جائیں۔ دودھ دہی کے کام کی سائنس سمجھو، کمپیوٹر یا موبائل ٹھیک کرنا سیکھو، گاڑیوں کا کام سیکھو، کچھ بھی کرو، اتنا سیکھ لو کہ کل کو اپنا کام شروع کر سکو۔ بچیاں ہیں تو مہنگی فیشن ڈیزائننگ کے بجائے خواتین درجنوں کے پاس کام سیکھیں، بیوٹی پارلر کے سستے کورسز لیں، آن لائن کام کرنا سیکھیں، پراپرٹی ڈیلنگ سیکھیں، شو روم کا کام سیکھیں۔ گھر میں کھانے بنانے آتے ہوں تو انہیں دفتروں میں لنچ ٹائم پر بھیجنے کا بزنس سوچیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ کر کے انہیں آگے بیچیں، اور کچھ نہیں تو ڈرائیونگ سیکھ لیں۔ اوبر کریم بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں کریں؟ قسم خدا کہ عام بی اے ایم اے کیا ہوا بچہ ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ مقابلے بازی کے اس دور میں کسی اچھی جگہ فٹ ہو جائے۔ قصور اس کا نہیں ہوتا، مسئلہ تعلیم کے اعلیٰ ترین معیار سیٹ ہونے کا ہے۔ کورس کی کتابیں کم از کم مجھے آج تک چاند میری زمیں پھول میرا وطن یاد ہے، 1 کلاس والا شی از سارا خان، ہی از ہادی، شی از ٹال، ہادی از شارٹ یاد ہے، 10 تک پہاڑے یاد ہے، غالب اور مینائی کی مشکل شاعری یاد ہے، مسٹر چپس کا ناول یاد ہے، قانون تقلیل افادہ مختتم رو اضاف عقل اور آج یاد ہے۔ لیکن کیا یہ سب علم کوئی ایسی نوکری دلا سکتا ہے جو قابل ذکر ہو، جس میں گھر چلتا ہو؟ اگلے آکسفورڈ اور کیمبرج کے جدید ترین کورس پڑھ کے آئے ہوتے ہیں۔ اردو میڈیم سرکاری ادارے کے بچے کو آخر کیوں پوچھے گا بھائی؟ اس کی عزت نفس مرنے سے پہلے اسے ایک ہنر کا تحفہ ضرور دیں۔ کسی بجلی والے سے پوچھ لیں ماشاء اللہ ایک سیزن میں کتنے پیسے کماتا ہے، اور اس کے بعد دماغ جگہ پر لائیں۔ ایک جواب یہ ہوتا ہے بچہ پڑھ لکھ کے اچھا آدمی بنے گا۔ کیا ہوتا ہے اچھا آدمی؟ مہذب، تہذیب یافتہ۔ سوری کورس کی کتابیں ہرگز وہ نہیں بتاتی۔ وہ کام یا تو گھر کی تربیت سے ہوتا ہے یا صرف لٹریچر پڑھنے کے نتیجے میں بندہ تھوڑا تمیزدار ہو جاتا ہے۔ تمیزدار بھی کیا، اصل میں ادب یا لٹریچر انسان کو ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ وہ کچھ کرنے کے بجائے اس کے فلسفوں میں الجھا رہتا ہے، پریکٹیکل نہیں رہتا۔ ان پڑھ کیا اچھے آدمی نہیں ہوتے؟ اور کیا اچھے آدمی سے مراد آپ صرف
बीबा बंदा लेते हैं या वो इंसान जो चोखे नोट कमाने की सलाहियत रखता हो? अच्छा आदमी आखिर मुआशी तौर पर मुतमईन भी तो होना चाहिए ना। तो मेरी जान BA MA ज़रूर कराएं बच्चों को, लेकिन उनके दिमाग में डालें कि अपना काम करो, कुछ भी करो, सुई धागे और बटन बेचो या कसाई बन के गोश्त बेचो, काम कोई भी बुरा नहीं होता। पढ़ा लिखा बच्चा काम करता भी अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से है। अपने काम में तरक्की के 100 रास्ते हैं और नौकरी से बड़ा नशा कोई नहीं। चलो 4 पैसे मिलते हों, ज़रूरतें पूरी होती हों, वो सब कुछ भी ना हो और लाखों खर्च करवा कर डिग्रियां लेने वाला बच्चा 20-25 हज़ार के खोंटे से बंधा रहे, ये कहाँ का इंसाफ है। सबसे बड़ा जुल्म पता है कहाँ होता है? बाप की वर्कशॉप है, बेटा कहता है मैं पढ़ के ये काम करूँ, कपड़े गंदे करूँ। बाप तंबाकू का काम करता है, बेटे को कपड़ों में बू आती है। बाप मछली मंडी का व्यापारी है, माँ कहती है बेटे से भी यही बसंत आएगी। बाप कसाई है, शहर के मरकज़ में दुकान है, बेटा नहीं संभालता कि घिन आती है। बाप कबाड़िया है, लोहे के स्क्रैप का बिजनेस करता है, बेटा पढ़ लिख के सफ़ेद कमीज़ पहनने के नशे में रहता है। बाप की नर्सरी है, बेटे को बाप माली लगता है। मट्टी से काम लेने वाला मेला आदमी लगता है। ऐ नाशुक्रो, उससे तुम्हारा घर चलता था, तुम्हारी शादियां हुई, तुम्हारे घर के AC चलते हैं, ये ज़मीन जिस पर बैठे हो ये उसी कारोबार से आई। तुम लोग इससे भागते हो, सारी ज़िंदगी में नौकरियां करते रहो तो लाख में से एक होगा जो इतना कमाएगा जितना बाप अब कमाता है। बंदे बनो यार, कसम में बंदे के पुत्र बनो। देखें, ख्वाब देखने का हक सबको है। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उनके हाथ मत तोड़ें। बच्चे का और अपना दिमाग रिटायर्ड मत करें। उसे बचपन से बताते रहें कि पुत्र काम सीखेगा तो ही सुकून में रहेगा, वरना धक्के खाएगा। पढ़ाई चढ़ाई में कुछ नहीं रखा, बस उर्दू इंग्लिश पढ़ना जोगी सीख ले, थोड़ी बहुत बोलनी आती हो, इंटरनेट से काम लेना आता हो, बहुत काफ़ी है। ज़रूरत पड़ेगी तो बिज़नेस के लिए चाइनीज़ भी सीख लेगा। आप जो मर्ज़ी आए करें। अपने तो सफ़ेद बालों का निचोड़ यही था, भाईजान मेहरबान कदरदान, ये एक शीशी 2-2 रुपये, 2-2 रुपये, 2-2 रुपये।